ایک سورت جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے، کیوں اس کا آغاز رحمت کے بجائے اعلان برات سے ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہے، ایک حد ہے حق اور باطل کے درمیان۔ یہ ہے سورت التوبہ، جس نے عرب کی تاریخ بدل دی اور منافقین کے چہرے بے نقاب کر دیے۔ یہ 9 ہجری کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ رومی سلطنت مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم طاقت کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ہم تبوک کی طرف روانہ ہوں گے۔ لیکن یہ وقت بہت مشکل تھا۔ شدید گرمی تھی اور طویل سفر۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان بن گیا۔ کچھ لوگ فوراً کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ لیکن کچھ دل ایسے بھی تھے جو ہچکچا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، مگر دل میں خوف اور دنیا کی محبت چھپی تھی۔ منافقین جمع ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اتنی گرمی میں جنگ، یہ ممکن نہیں، یہ سفر بہت طویل ہے، ہمیں اجازت دے دی جائے۔ وہ بہانے بناتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورۃ التوبہ، آیت 41۔ نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال اور جانوں کے ساتھ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ایمان صرف زبان کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ مدینہ سے لشکر نکل رہا ہے، چہرے سنجیدہ ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر تبوک کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، پانی کم، وسائل کم، لیکن ایمان مضبوط۔ اسی دوران 3 سچے مومن پیچھے رہ جاتے ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھی۔ تقریباً 30,000 مسلمانوں کا لشکر۔ جب لشکر تبوک پہنچا تو حیرت انگیز طور پر کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ رومی پیچھے ہٹ گئے، مگر مسلمانوں کا رعب پورے علاقے میں پھیل گیا۔ یہ خاموش فتح تھی، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین نے جھوٹے بہانے پیش کیے اور وقتی طور پر معاف کر دیے گئے۔ لیکن یہ 3 صحابہ، انہوں نے سچ کہا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں سچ کہتا ہوں، میں اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ یہ سچ آسان نہیں تھا۔ اسی طرح ان کے 2 ساتھی، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی سچ کہا۔ اور پھر ان کا امتحان شروع ہوا اور ان کے لیے آزمائش شروع ہو گئی۔ کافی دن گزر گئے، کسی نے ان سے بات نہیں کی۔ زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، دل بے چین ہو گئے۔ یہ سزا نہیں تھی، بلکہ ایک امتحان تھا۔ وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، راتوں کو روتے رہے، دل میں صرف ایک امید تھی کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ فجر کا وقت، آسمان روشن ہو رہا ہے، ایک آواز گونجتی ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے ان کی طرف رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ خبر مدینہ میں پھیل جاتی ہے، لوگ دوڑتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو، لیکن دل میں سکون۔ یہ صرف معافی نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم رحمت تھی۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے اور باطل کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ صورت منافقین کے چہرے بے نقاب کرتی ہے اور سچے مومنوں کو عزت عطا کرتی ہے۔ سورۃ التوبہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ ایمان آسان وقت میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ منافقت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سورت ہمیں امید دیتی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہمارا ایمان صرف الفاظ تک محدود ہے یا ہم مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں؟
اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔